پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بجٹ آ چکا ہے اور اس کے متعلق جو چیدہ رائے بنی ہے وہ یہی ہے کہ they will have to take some criticism for it. اس کا ریزن یہ ہے کہ بیسکلی اس میں ریلیف کا ایلیمنٹ اتنا زیادہ دکھائی نہیں دیا, ہونا چاہیے تھا. پھر میں یہی بات کروں گا کہ دیکھیں پولیٹیکل گورنمنٹس will have to make a compromise with the people. ان کو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا پڑے گا. اچھا, جن چیزوں پر کل اپریشیٹ کیا گیا تھا, رات کو پھر لوگوں نے جب باریک بینی سے دیکھا بجٹ کو تو پریشان ہو گئے. کنسٹرکشن والے بڑے خوش ہو رہے تھے, ہاں ہماری انڈسٹری بڑھ جائے گی یہ وہ. لیکن کیپٹل گینز ٹیکس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ جب اس کے اندر آ گیا تو ظاہری بات ہے جب سیکنڈری مارکیٹ امپیکٹ ہوتی ہے تو پرائمری مارکیٹ امپیکٹ ہوتی ہے. دیکھو برا نہ ماننا, بلڈر اور کنسٹرکشن انڈسٹری والے لوگ, اللہ تعالیٰ نے دولت تو دی ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ دولت کے ساتھ بصیرت بھی ہو. تو یہ کافی عرصے سے لگے ہوئے تھے لیکن یہ کچھ ڈیلیور نہیں کر پا رہے تھے. اب یہ نیا دور ہے, نیو ایج ہے, نیو تھنکنگ ہے. اس کے علاوہ ڈیجیٹل پیمنٹس, ای کامرس, اس کی طرف بھی ان لوگوں کا رجحان آیا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ پہلے ایگزیمپٹ تھیں, اب شاید ان کو کنسیڈر کیا جائے. بہت ساری ایسی ایکسیپشنز ہیں جن کو ہم نے دیکھا, وہ ایک سائڈ سے ٹویک کیا, وہ والی بات کی, دوسری سائڈ پہ جب بجٹ کے اندر دیکھا تو کچھ اور اینگل بھی تھا اس کا. ظاہری بات ہے ان کو پیسے بھی کمانے ہیں. کوئی آئی ایم ایف کا بجٹ نہیں تھا, آئی ایم ایف نے تو بہت سختیاں کی تھی, ہم نے تو بس ایک نارمل سا بجٹ پیش کیا ہے. آئی ایم ایف کا زیادہ فوکس اس چیز پہ تھا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ زیادہ آسٹیریٹی کی طرف جائے, تھنر گورنمنٹ ہو, زیادہ ایفیشینٹ گورنمنٹ ہو, افیکٹو گورنمنٹ ہو, گورننس کا اسٹرکچر اس نوعیت کا ہو کہ کم سے کم وسائل کے ساتھ زیادہ سے زیادہ بہترین نتائج دیے جائیں. لیکن انفارچونیٹلی بات یہ آئی ایم ایف کا نام لگا کے بیچاروں کا ان کو ہم نے اس میں کیا. آئی ایم ایف تو بڑے سادگی پسند لوگ ہیں, آپ ان کو کبھی نہیں دیکھیں گے کہ وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں پھر رہے ہوں یا یہ وہ, کیونکہ انہوں نے تو قرضہ دینا ہے نا بھائی جان, انہوں نے نمبرز جسٹیفائی کرنے ہوتے ہیں. خیر اینی وے چھوڑ دو, ہمارے یہاں ہم دوسرے کے کندھے پہ بات ڈال سکتے ہیں. پیٹرولیم والا جو مسئلہ تھا وہ بھی اپنی جگہ کھڑا ہے, اس کے اندر فکس لگا دیا ہے ایک اماؤنٹ, زیادہ بڑا اماؤنٹ تو نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کی مد میں کچھ پیسے آئیں گے. کوئی پلاننگ کی ہے اپنی طرف سے, دیو ٹرائی ٹو پٹ دا پیسز ٹوگیدر. ایف بی آر کو میں کہوں گا کہ جزوی کامیابی حاصل ہوئی ہے, ان کو ٹارگٹ بہت بڑا دیا گیا تھا, کیسے اچیو کر لیا آئی ڈونٹ نو. اس کے نزدیک بھی آ جانا بہت مشکل تھا. آئی ایم ریئلی امپریسڈ کہ انہوں نے جو کچھ کیا, لیکن اس میں کچھ لوگوں کی کرٹیسزم ہے کہ تھوڑی سختی کی یا زیادہ سختی کی, جو بھی بات تھی, لیکن ایم یہ کہ انہوں نے نمبرز میچ کرنے کی بھرپور کوشش کی, ایک ان ریئلسٹک ٹارگٹ کو بھی میٹ کرنے کی اپنی کوشش کی. خیر اینی وے بجٹ لاپ سائڈڈ ہوتے ہیں ہمارے یہاں, وہ چیز اپنی جگہ ہے. میں اصل میں کل بڑی رات تک پڑھتا رہا, دیکھتا رہا, آئی ایم بٹ کنفیوزڈ. بٹ آپ کو یاد ہوگا آج سے میں نے کوئی تقریباً 2011 میں نے ایک اوپن لیٹر لکھا تھا عبدالحفیظ شیخ صاحب کو جب انہوں نے بجٹ پیش کیا تھا. اس کے بعد پھر میں نے متواتر دیکھا کہ میں لگا رہا, کوششیں کرتا رہا. ہمارے ملک کے اندر اس چیز کا, اس ایکسرسائز کا کوئی فائدہ نہیں. ہاں میڈیا پر آواز اٹھانے سے پھر بھی اثر ہوتا ہے. میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں, جناب عتیق الرحمان صاحب جو کہ تاجر صنعت کار رہنما ہونے کے ساتھ ساتھ معیشت پر بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں. ویلکم کرتا ہوں عتیق الرحمان صاحب. تھینک یو ویری مچ علی فار ہیونگ می آن دس امپورٹنٹ ایشو. ریویو کرتے ہیں تھوڑا سا. جی بالکل کریں. دیکھیے 17.6 ٹریلین کا جو بجٹ آیا ہے جی, اور جس کا ریونیو اینٹیسپیٹ کیا جا رہا ہے 14.1 ٹریلین کا, 12.6 ٹریلین تو آپ کا بجٹ کا فگر ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ریونیو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ ٹیکسز کی فگرز ہیں جو ہم پچھلے پروگرام میں ڈسکس کر چکے. میں اس کو دوبارہ اس ریویو میں نہیں لینا چاہوں گا, لیکن یہ بات جو آپ نے ابھی کہی ہے, ان بات کو فالو کرتے ہوئے میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو بجٹ آیا ہے یہ انڈر دا شیڈو آف آئی ایم ایف آیا ہے. اچھا ٹھیک ہے, ایک بات. دوسرا کیا ہے کہ ٹیرف کے, یو ایس ٹیرف کے بھی ٹینشنز چل رہے ہیں اور وہ ختم نہیں ہوئے ہیں ابھی تک. یہ ہوگا, وہ ہوگا, یہ کر دیں, وہ کر دیں. اینی وے پھر اس کے بعد ہمارے پاس بیچ میں ایک آ گیا وار کا تھریٹ. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کو ہم نے دیکھا ہے. موسٹ امپورٹنٹ بات جو ہے وہ میں اس کی طرف آتا ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ کا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ 3.9% پہ آپ نے رکھا ہے, اور آپ کا انفلیشن آپ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں 7.5 پہ جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ آپ کی جی ڈی پی کی گروتھ ہے 4.2% کی.
अब 4.2% की जीडीपी ग्रोथ को अचीव करने के लिए आपने कहा कि आपको सपोर्ट इंडस्ट्री का चाहिए, आपको एग्रीकल्चर का चाहिए, आपको सर्विसेज सेक्टर का चाहिए, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। जी 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 लेकिन एक जुमला बोलूँगा कि ये सारे सेक्टर्स जो हैं ये थोड़े से प्रॉब्लम में हैं। जी जब इनके प्रॉब्लम्स में रहेंगे तो जो चीज़ प्रॉब्लम में हो और चैलेंजिंग कंडीशन में हो वो फिर वो सपोर्ट की पोजीशन में नहीं रहती। जी 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 तो सबसे ज़्यादा जो बजट में मैं देख रहा था और सुन रहा था कि कोई इतनी अपॉर्चुनिटीज़ या प्रिविलेजेस या ऐसे कोई बहुत इसको बहुत प्रायोरिटी पे नहीं बात की गई कि एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाना है, फिजिकल डेफिसिट को कैसे कम करना है, हमारा जो डेट सर्विसिंग है वो आधे से ज़्यादा बजट खा जा रहा है उसको कैसे कम करना है, या हमारी इंडस्ट्रीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कैसे चलनी है, या जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है उसको कैसे रोकना है, जी जी या साथ ही साथ जो एनर्जी के क्राइसिस हैं उनको कैसे और कम करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको देख रहा था मैं कि इन पर कोई इतनी बात नहीं की गई, और लेट मी से कि इसको कोई प्रायोरिटाइज नहीं किया गया, इतना बात नहीं की गई। बात सारी ये है कि अगर बात हम लोग कर लेते इस बजट में नॉन डेवलप्ड एक्सपेंडिचर को कम करने की और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को बिल्ड करने की, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी फॉर व्हाट, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी फॉर डेवलपमेंट की बात कर लेते तो मैं समझता हूं कि काफ़ी हद तक हम अपने प्रॉब्लम्स को यकजा करने में कामयाब हो जाते। और फिर हम ये वाली बात नहीं कहते कि सोलर पैनल की इंपोर्ट पे हम 18% की ड्यूटी लगा देंगे, फिर हम ये वाली बात नहीं कहते कि ऑनलाइन बिजनेस में हम 18% की ड्यूटी लगा देंगे, सेल टैक्स लगा देंगे, आई मीन जी 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 तो ये सारी चीज़ें जो है ये मिलकर के एक ऐसा इंप्रेशन दे रही हैं कि जैसे जो मिडिल क्लास जो पिछले साल तड़पता रहा, परेशान रहा, और उसमें दो मिसालें मैं हमेशा देता हूँ, दोबारा दे देता हूँ कि सैलरीड क्लास ओवर बर्डन रही, जी 35% का वो टैक्स पे करती रही और इनडायरेक्ट टैक्सेस को फेस करती रही, तो गोया कि वो एक सैलरीड क्लास का बंदा जो कि मिडिल क्लास है वो गोया कि ओवर बर्डन रहा 60% से। जी जी अब थोड़ा सा रिलीफ मिला है सैलरीड क्लास को, जो कि कह सकते हैं कि एक पास ऑन हो रहा है मिडिल क्लास को, लेकिन इट इज़ टू लिटिल एंड टू लेट। जी इसका होना ये चाहिए था कि ज़रा थोड़ा सा बेनिफिट बढ़ाते। जी मिडिल क्लास आगे एनर्जी टैरिफ्स को फेस कर रही है, जी जी इन्फ्लेशन को फेस कर रही जी, है, जी। इनडायरेक्ट टैक्सेस को फेस कर जी, रही है। जी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें तो मिडिल क्लास को एक बहुत बड़े रिलीफ की ज़रूरत थी, वो मुझे रिलीफ कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो मैं इस बजट के रिव्यू पे यही कहना चाहता हूँ कि हमें किसी तरह भी अपनी डेट सर्विसेज को कम करना चाहिए, डेट सर्विसिंग को, लोन हमारे जो बोरोइंग है उसके फिगर्स को कम लाना चाहिए, ट्रिलियंस पे चली गई हैं। जी फिर हमारे सर्कुलर डेट काफ़ी मेहनत के बाद गवर्नमेंट ने बोरो किया है गैस के सर्कुलर डेट को ओवरकम जी, करने जी, के जी। लिए। बिजली का प्रॉब्लम अगर अलग चल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि इस बजट में जहाँ जहाँ जो बात हो रही है वो हम यही बात कर रहे हैं कि एक बर्डन है टैक्सेस का और इनडायरेक्ट टैक्सेस का, और हमेशा कहा गया कि डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाओ, इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करो, तो ये सारा कुछ नज़र नहीं आ रहा मुझे। तो यही टोटल मेरी रीडिंग है, रिव्यू है, और ज़्यादा अच्छा होता कि अभी तो कमोफ्लाज है, पेश किया गया है, 2 दिन इस पे डिबेट होगी। आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं हमेशा रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ कोई ऐसा रिलीफ फिगर निकालें जिससे मिडिल क्लास कहे कि वाह क्या काम हो गया, ज़बरदस्त हो गया, हमारी जो कमर झुकी हुई थी वो कुछ बेहतर हो गई। बड़ा अहम नुक्ता आपने पेश किया है कि एक अहम बात जो इन्होंने की है कि बहस अब होती रहेगी, और इस बहस के अंदर मीनिंगफुल चीज़ तब सामने आएगी जब अपनी गलती की इस्लाह करें। बात यह कि प्रेस के साथ इंटरेक्शन करना अच्छी चीज़ है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस बात, लेकिन आप स्टेक होल्डर के साथ भी करो ना। देखो कुछ चीज़ें सीधा राज में तो नहीं रह सकती, अब तो वो वैसे ही सामने आ गई। आई थिंक ये 3 डेज़ की जो डिबेट होती है इसमें इम्पॉर्टेंट ये होता है कि पब्लिक की तरफ से जो रिएक्शन आ रहा है उन टैक्सेस का या उन मराहत का या उन रिलीफ्स का सो कॉल्ड, तो उसको पहले देखें, फिर देखें टैक्स तो आपने, ये तो मैं अतिक सब बुरा ना मानिए कि वो रियलिटी आपको बताता हूँ, ये पर्सनल इनकम टैक्स और ये औरतों के मेकअप पे टैक्स और ये सब, दे आर वेरी स्मॉल कंपोनेंट ऑफ द लार्जर आउटले जो आपने बताया, विच इज़ इन एक्सेस ऑफ 17.6, 17.6, एम आई करेक्ट? जी तो इसके ट्रिलियन, तो दिस इज अ लार्जर आउटले है ना,
these components are very small. The biggest contributors are large industries and businesses. Then after that, for documentation purposes, if you want to take ancillary, auxiliary businesses into context, जो कि उनके साथ काम करके अपना माल बेच रहे हैं, ये फिर बड़ा complicated है, but he would be able to explain to you better. वो components छोटे हैं relatively, लेकिन documentation के लिए एक ज़रूरियत. लेकिन आप उन stakeholders को on board लो ना, आप क्या कर रहे हैं, बुरा ना मानिएगा, इसमें थोड़ा stakeholders के साथ, जैसे इन्होंने बताया कि these 3 days, 2-3 days that you've got, try to find out ways to fix anything that has gone wrong. मेरा ऐसा ख्याल है, मे बी आप जो भी एडवाइस उसमें देना चाहें या इनपुट देना चाहें. जी नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और इसी तरह से है, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि ज़रा सा देख लें चीज़ों को, और उसमें सबसे ज़्यादा जो मैंने प्रायोरिटी रखी है वो इसी बात की रखी है, और जो मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, मुझे ठीक नहीं लग रहा कि मिडिल क्लास के ऊपर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बर्डन है जी, उसको ज़रा सा देखें, कोई रिलीफ मिलनी चाहिए. बिकॉज आपने बात करी, बहुत अच्छी बात करी कि SME फाइनेंसिंग पे बात की करो, चलिए. लेकिन रियल टाइम में उसको मीनिंगफुल बनाने की ज़रूरत है. अच्छा, आप कह रहे थे कुछ एरियाज हैं जो कि रह गए बजट में, तो मैं चाह रहा था थोड़ा सा आप इसके ऊपर भी रोशनी डालते. देखिए, जो एरियाज़ रह गए हैं उनमें सबसे बड़ा जो मैं फील कर रहा हूँ, वो मैं मैरी टाइम का आदमी हूँ बेसिकली. लॉजिस्टिक्स पे इतनी बात नहीं हुई, सप्लाई चेन पे बात नहीं हुई, शिपिंग पे बात नहीं हुई, और जो हमारा 1001 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है उस पर बात नहीं हुई. वो जो शिपिंग पॉलिसी पे बातें हुई थी वो बजट में रिफ्लेक्ट हुई, ऐसी पूछ बस ऐसी कोई बात हुई नहीं है, बस काफ़ी साइलेंस रहा है. तो आई थिंक अगर इसको भी इंक्लूड कर लें तो अच्छा है. देखिए, बजट तो आ गया है, लेकिन बजट के साथ सप्लीमेंट्रीज भी तो आती हैं ना, और दूसरे और भी ऑर्डिनेंसेस वगैरह आते हैं, तो इस सब चीज़ों को ऐड कर लिया जाए तो अच्छा नहीं है. एक रिक्वेस्ट है कि जो मैरी टाइम हमारा $100 बिलियन का सेक्टर है, इसको ऐसे साइलेंस नहीं रखा जाए, खामोशी से नहीं रखा जाए, आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर होगा. हमारे शॉर्टफॉल्स हैं, शॉर्टफॉल्स की वजह से मैंने अभी रिपीट किया है कि हम डेट सर्विसिंग में जाते हैं. आधे से ज़्यादा बजट हमारा डेट सर्विसिंग में, सूद अदा करने में, एक्चुअल अदा करने में निकल जाता है. वो पैसे बचेंगे हमारे, और वो सेक्टर्स हैं जो जिन पे बात नहीं हुई. अगर उन सेक्टर्स पे सिर्फ बात ना हो, काम भी हो, तो मैं तो हमेशा फोरकास्ट करता हूं कि मैरी टाइम सेक्टर इज़ द मोस्ट वाइब्रेंट सेक्टर. इसको लें, प्लीज़ इंक्लूड करें, इसकी डेवलपमेंट पे बात करें, पोर्ट्स की डेवलपमेंट पे बात करें. हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो लैंड लॉक्ड हैं, वो हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं हमारे पोर्ट्स की. और इसके साथ साथ अगर पोर्ट पे ज़्यादा कंजेशन है, एग्जिट और एंट्रेंस का प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि पहले तो टैरिफ्स इज नॉट द ओनली इशू. Supply chain, port management, shipping, everything, logistics is in the larger frame. It's quite necessary. और साथ में बात कंप्लीट इस तरह होती है कि मैं आजकल ये बात कर रहा हूँ कि मिनी सी पोर्ट्स की हमें सख्त ज़रूरत है, उस पर काम करने की ज़रूरत है. गवर्नमेंट लेकिन कोई एलोकेशन नहीं है, एलोकेशन ले, लेकिन ठीक है, हमारा PSDP का बजट भी कम है, डेवलपमेंट बजट कम है, लेकिन उसके और बहुत सारे प्राइवेट पार्टीज हैं, प्राइवेट पार्टीज हैं, पब्लिक प्राइवेट सकता है. पार्टनरशिप्स पे जा सकते हैं, बहुत कुछ है. और दूसरा जो बात समझ में नहीं आई वो ये थी, और फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि जो प्राइवेटाइजेशन है उस पर एम्फेसिस करने की सख्त जरूरत है. नहीं, पैराग्राफ लिखा हुआ है, लेकिन आप मुझे बताएं. नहीं, रोड मैप्स आर नॉट इनफ, प्लीज फॉरगिव मी. जी, रोड मैप इन्होंने दिया, रोड मैप इज नॉट इनफ कि तब करेंगे अब करेंगे. बिकॉज फॉरगिव मी अगेन फॉर सेइंग दैट, आई डोंट वांट टू अपसेट एनीवन, लेकिन अभी तक कोई पेशरफ्त ही नहीं हुई ना, कुछ भी पेशरफ्त नहीं हुई. आपने पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया था कि इसको थोड़ा सा तेज़ कर लिया जाए. काफ़ी जिक्र हो रहा है अब इसका. वेरिएशंस है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बजट में चेंजेस करने की, तो वेरिएशंस की इजाज़त है. तो ये एक वेरिएशन ये भी ले आएँ कि हम थोड़ा सा लॉजिस्टिक, सप्लाई चेन, पोर्ट, शिपिंग मैनेजमेंट्स पे ज़रा सा काम कर लें. हमारा अब यकीन जाने, मैं वसूख के साथ कहता हूँ, मेरी स्टडी है, पूरी रिसर्च है मेरा, कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है वहाँ से. देयर इज ओनली वन वे टू प्राइवेटाइज. अतीक साहब, आई विल बी वेरी क्लियर विद यू. गवर्नमेंट मानती है, कोई सुनता है, नहीं सुनता है, आई कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड वाई, सिवाय ये कि आप शेयर्स को पब्लिक में सेल कर दें, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है. अगर आप स्ट्रेटेजिक सेल करने की कोशिश करेंगे तो आपके हाथ भी काले होंगे, बाद में आपकी जवाबदारी भी बहुत होगी. आई एम श्योर बहुत सारी प्राइवेट पार्टीज ऐसी होंगी जो कि मार्केट से ये शेयर्स खरीदने के लिए तैयार हों. अनफॉर्चुनेटली ये जो आप करना चाह रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक स्टेक्स बेचेंगे, ये स्ट्रेटेजिक स्टेक्स में बड़ी प्रॉब्लम होती है जब आप इनको कानून देखें. इसमें एक जाविया ये होता है कि रेगुलेशन बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में. वो क्या है कि काम अटक जाता है. आप कहते हैं मैं फलां पार्टी को PIA दे रहा हूँ,
جب آپ فلاں پارٹی کو پی آئی اے دینے لگتے ہیں نا، اس کی رکاوٹیں بہت ہیں، اس کی ٹرانسپیرنسی کے ایشوز ہیں. آپ ان کے شیئرز کو پبلک میں سیل کریں، اسٹاک ایکسچینج میں لے جائیں. آپ کو اسٹاک ایکسچینج پہ بڑا وہ ہے نا، کل آپ سنا ہوگا انہوں نے بیان بھی دیا، بہت اچھی اسٹاک ایکسچینج. اب مرضی ان کی، یہ 100 شیئر خریدیں، 1000 شیئر خریدیں، 1,00,000 شیئر خریدیں، ان کی مرضی. آپ پبلک میں انٹروڈیوس کر دیں، لیکوڈیٹی ہے، یہی ٹائم ہے، اسٹاک آپ کا تیز ہے، آپ بیچ کے نکل سکتے ہو ٹائم پر. میں آپ کو بتاؤں، آپ کے بینک تھے، نیشنلائز بینک تھے، آپ نے سیل کیا ٹھیک ہے، یو ٹک سم فلیک، لیکن آج ان کی پرفارمنس نسبتاً بہتر ہے. آئی ڈونٹ نو whether you agree or disagree. نہیں بالکل بالکل. Am I right? They are the profit making entities, billions میں. لیکن دیر آر ادر یوٹیلیٹی کمپنیز آلسو، نام نہیں لیتا، کراچی میں بھی دیکھ لیں آپ. اب ان کو پرائیویٹائز کیا تو آپ آج تک باتیں سن رہے ہو اس کے بارے میں، وہ آپ کہہ رہے ہو ریورسل ہونی چاہیے یہ وہ. سو اٹس بیٹر سیل دا اسٹاک ان دا اسٹاک مارکیٹ، گیٹ اوور ود اٹ ود یور obsession of getting strategic investors. You do not need this obsession right now. The country needs a bailout. He had rung the bell last time کہ بھائی اگر آپ جلدی نہیں کرو گے تو پھر یہ پرابلم ہو جائے گی. Even today a glut like Pakistan Steel Mill stands on your head. اب آپ یہی لگے ہوئے ہو ہم کسی کو زمین بیچیں گے نہیں بیچیں گے. یار آپ اس کے شیئر سیل کرو، اتنی کمپنیاں ویلیویشن کرنے والی ہیں، جو خریدنے والا ہوگا لے لے گا. جس نے کنٹرولنگ سٹیک لیں گے. It's been ages. And we have spent millions of public money, tax money on them. What's the for use? their survival. Tell me what's the use? There's nothing. So you know, they should come forward now. اینڈ وہ جو آپ کی بات ہے بڑی ویلیوبل بات ہے کہ وہ شیئر بھیج دو نا آپ صبح شام اسٹاک ایکسچینج کا ڈرم پہ، تو ویل فیل پراؤڈ کہ یار ہم اس کے یہ ہمارا ملک ہے، ہم خریدنے کے لیے تیار ہیں. یار آپ دے نہیں رہے ہو، بول رہے ہم دوسروں کو دیں گے اسٹریٹجک اسٹیک. دوسری بات یہ کہ ریئل اسٹیٹ کے گروپس کو آپ کیوں بیچنا چاہ رہے ہو؟ ان کی اسپیشلائزیشن نہیں ہے. یہ مطلب کے سی سی آئی کے ساتھ بھی وابستہ بل واسطہ بلا واسطہ وقت کے ساتھ ساتھ رہے ہیں. کے سی سی آئی والے کہتے ہیں ہم دے دیں گے، یہ تو بہت چھوٹا اماؤنٹ ہے ود آل ڈیو ریسپیکٹ جتنا وہ اماؤنٹ دے رہے تھے. آئی تھنک وہ پینٹس ہے. آئی تھنک انسٹیڈ آف برنگنگ اے نیو ایئر لائن ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو آل مائی فرینڈز ہو وانٹ ٹو برنگ اے نیو ایئر لائن فار کراچی اور ادروائز، بائی پی آئی اے. واٹس رانگ ود اٹ؟ یو نو مائی پیپل ان سیالکوٹ. مطلب لوگ بولتے ہیں یار آپ سرگودا کا پہ سیالکوٹ بھی میرا شہر ہے. وہ پیپل ان سیالکوٹ میرا اون ایئر لائن، وی آر رننگ اٹ، اٹس فائن. نہیں، am I wrong? They are businessmen like you. They are businessmen like you. They are doing wonderful. They are doing wonderful. Oh, country کا نام بھی بلند ہوا ہے. اب تو international routes, international routes بھی لے لیے from Sialkot, mind you. Sialkot is our base. وہاں سے ہم کام کر رہے ہیں. We can do it. You think a city of 25 million or maybe even more or maybe slightly less, کراچی can do it؟ کر سکتے. عتیق صاحب کراچی میں ٹیلنٹ نہیں ہے، مجھے بتائیں. نہیں 100% جی. You cannot find I can assure you, you can get the best air hostesses, the best flight persons, the best airline crew staff in Karachi. And there is no doubt we have one of the best airports. جی کراچی کا ایگزامپل میں آپ کو دے دوں تو 60%, 67% آلموسٹ آپ کی یوتھ بلج ہے. آپ دیکھ لیں اس میں میجورٹی کراچی سے. انہوں نے کسی دفعہ گورنمنٹ کو پرابلم نہیں کیا اپنی ان امپلائمنٹ کا. خود ہی فری لانس ٹکٹنگ از ڈیجیٹل. بھائی آپ مجھے بتائیں واٹس، دیکھیں عتیق صاحب آپ بھی بزنس کرتے ہو، آپ بزنس رن کرتے ہیں. آپ کو ابھی آپ سپلائی چین کی بات کر رہے تھے. سپلائی چین کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہوگا ناظرین کہ یہ بزنس پروسیس آپٹیمائزیشن جو ہے نا آج کل، اس کا ایک کمپوننٹ سپلائی چین بھی ہے، ای آر پی بھی ہے، اور یہ کسٹمر کہاں اسٹوریج بھی ہے، اور یہ اپنا کیا کہتے ہیں کسٹمر جو سپورٹ سسٹمز ہوتے ہیں، کسٹمر سروسز کے سسٹمز ہوتے ہیں، یہ سب آن لائن ہے آج کل. آئی ڈونٹ تھنک رننگ این ایئر لائن از ڈیفیکلٹ. ود آل ڈیو ریسپیکٹ اتنا مشکل کام نہیں ہے. آپ ایک دفعہ کر کے تو دیکھو، پھر آپ دیکھو کیسا کمال ہوگا. نہیں ہو پاکستان کا فلیگ کیریئر پاکستان کے پاس رہے، کیسا مزہ ہے. نہیں، وائی یو وانٹ ٹو گیو اس، یو بین ٹرائنگ ٹو گیو اے اسٹریٹجک اسٹیک سم ٹائمز ٹو برادرلی مسلم کنٹریز، بٹ ایسے کیپ دا اسٹیک ود یو، دیر از نو ہارم. دس از آور نیشنل فلیگ کیریئر. وی ڈونٹ ہیو این ادر، پلیز مائنڈ یو، وی ڈونٹ ہیو این ادر. اور کیا ہم اس کو 2 کر دیں گے، 3 کر دیں گے؟ اور میری اپنی رائے یہ دیکھو، روزویلٹ ہوٹل جو ہے نا پرائم پراپرٹی ہے. میں آپ کو بتاؤں کیا مس مینجمنٹ ہوئی، فارگیٹ اباؤٹ اٹ. لیکن اس کے میری اپنی رائے یہ ہے کہ وی شوڈ بی بائنگ مور پراپرٹیز اینڈ ہوٹلز ان ادر کنٹریز. یہ تو ہمارا ایسٹ ہے، اور ایسٹس کو تو بڑھانا چاہیے ہمیں.
اور ان کی ویلیویشن اگر آپ کریں تو کہیں سے کہیں ہے. علی یہ فلیگ کیریئرز ہوتے ہیں ہمارے, صرف جہاز نہیں ہمارا فلیگ کیریئر, یہ شپنگ ہماری فلیگ کیریئر, شپنگ بھی ہے, شپنگ بھی ہے. ساتھ ساتھ یہ جو ہوٹلز ہم خریدتے ہیں نا, یہ ہوٹل مینجمنٹس میں جاتے ہیں, اس کے بڑے بچے تیار ہیں ہمارے یہاں, اتنا پڑھ رہے ہیں, یہ پوٹینشیل ہے, اتنا پوٹینشیل ہے. تو یہ بھی ہمارے فلیگ کیریئرز ہیں. یو ہوائس یور فلیگز ان دوز ہوٹلز. یہ انہوں نے جو شپنگ کی بات کی, میں دوبارہ آئی لائک ٹو کم بیک ٹو اٹ. اس بجٹ میں نہیں, ابھی انہوں نے مینشن کر دیا, ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ اٹ اگین. دیکھو پاکستانی شپنگ جائنٹس فلیگ آف کنوینئنس لگائیں, مزہ نہیں آتا. آپ کو سمجھ نہیں آئے گی فلیگ آف کنوینئنس کیا ہوتی, وہ میں اور عتیق صاحب آپ کو ایک پروگرام میں سمجھا نہیں سکتے. لیکن اگر پاکستان کی شپنگ انڈسٹری XYZ کنٹری کا جھنڈا لہرا رہی ہے تو یہ صحیح نہیں ہے. آج پاکستان ایک پریمیئر کنٹری دنیا کے اندر معروف مشہور ہے. الحمدللہ اتنی وسیع ساحلی پٹی ہے ہماری. وسیع کا لفظ میں نے استعمال کیا کیونکہ صرف یہ لمبی نہیں ہے, بلکہ اس کے ساتھ ایڈجیسنٹ آپ کتنے سارے منی پورٹس بنا سکتے ہیں. آپ اس کے لیے پالیسی دے دیتے, کیا برائی تھی. اگر آپ نے پالیسی بنا لی ہے تو آپ بجٹ کے اندر الوکیشن کر دیتے. کر سکتے ہیں. الوکیشن نہیں کر سکتے تو آپ بینیفٹ دے دیتے ان لوگوں کو. آپ آج یہ اناؤنس کر دیتے کہ جو لوگ منی پورٹس وغیرہ یا پورٹس کی اسٹیبلشمنٹ یا ان کی ڈیولپمنٹ کریں گے, ہم ان کو اتنی چھوٹ دیں گے, اتنی چھوٹ دیں گے. نہیں آتے لوگ. دس از ٹوٹلی مسنگ ان دی بجٹ. جس کو لینا ہے انکلوڈ کرنا چاہیے. آئی تھنک آئی ول ریکویسٹ کم فارورڈ اینڈ سے کہ یہ چیز جو مسنگ ہے یہ اس کو لینا چاہیے. ایگزیمپشنز اینڈ انسینٹیوز, وائی ناٹ, میں کہتا ہوں وائی ناٹ. یہ سب سے بڑا ایکولیبریم ہے جس کو ہمیں انکلوڈ کرنا ہے. اور آپ یقین جانیے, میں آپ کو پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ آپ کے جو شارٹ فالز ہیں نا, وہ آپ کی اس چیزوں کو انکلوڈ کر کے جن کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں, وہ شارٹ فالز نہیں رہیں گے. ہم اپنے ڈیٹس بھی پے کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ جو آدھے بجٹ کے ہم ڈیٹ سروسنگ کر رہے ہیں نا, ہم اس سے بچ جائیں گے. اس سے ہمیں بچنا ہے جتنے جلدی ہو سکے. اور دیکھیں ہمیں FDI کے لیے اس دفعہ پتہ نہیں ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی. FDI یعنی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے, دیکھو برا نہ ماننا آپ لوگ, بجٹ ڈاکومنٹ کے اندر FDI کے لیے بہت زیادہ پروویژنز ہونی چاہیے. انٹرنیشنل اکانومسٹ بتا چکے ہیں کہ FDI ہماری بیسک ریکوائرمنٹ ہے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لائے بغیر آپ یہ اتنے بڑے ڈیٹ برڈن سے نکل ہی نہیں سکتے. نہ اپنے فورن ایکسچینج کا, دیکھیں یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ دکھا رہے ہو, یہ مطلب پاکستان بہت بڑا ملک ہے. میرا ایسا خیال ہے کہ ہمیں اتنے چھوٹے نمبرز فگرز کی بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن مختصراً میں آپ سے یہ ضرور پوچھوں گا عتیق صاحب, آپ نے دیکھا ہو تو مجھے ضرور بتائیں. مجھے ایسے لگا اس میں انسینٹیوز کم ہیں, خاص طور پہ جو کی ایریاز آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے جس پہ آپ نے, میں نے پروگرام بھی کیا تھا, ایگریکلچر, مائنز اینڈ منرلز, IT, ٹیک. میں نے مطلب برا نہ ماننا, اس کی جو اسٹیٹس ہے وہ میں نے ٹیکس اور ریگولیشن کے حساب سے زیادہ ٹائٹ ہوتے دیکھی ہے. میں نے کوئی اس میں وہ والا ایلیمنٹ نہیں دیکھا کہ FDI آئی. پتہ نہیں, آپ مجھے بتائیں اگر آپ نے دیکھا ہو. ایکسپلوریشن پہ تھوڑی سی بات کی ہے, آئل ایکسپلوریشن پہ بات کی ہے, لیکن اس کو اور وائڈ کرنے کی ضرورت ہے, اس کو زیادہ انسینٹیوائز کرنے کی ضرورت ہے. اور جیسے کہ آپ نے کہا منرلز اینڈ مائنز پہ بات کرنے کی ضرورت ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو دوسرے سیکٹرز ہیں. بات ہوئی ریکارڈنگ پہ, لیکن بات یہی ہوئی کہ ریونیو سے جنریٹ ہوگا, لیکن آپ کو پتہ ہے وہ ہوگا والی بات, ہاں وہ تو آپ اور میں کب سے کر رہے ہیں. جی یہ ساری چیزیں. اور سروسز سیکٹر پہ بھی دیکھیں علی بات کرنے کی بڑی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے ینگیز نے کمال کیا ہے. دیکھیں آپ کو جو فارن ریمیٹنسز آئے ہیں اوورسیز پاکستانیز کی, یہ بھی ایک سروسز سیکٹر ہے نا. یہ آپ کا اتنا بڑا پوٹینشیل ہوا ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ تقریباً لگ بھگ 20% کے قریب تو آپ کی گر گئی ہے, اور آپ کی امپورٹ 16% بڑھ گئی ہے. دیر از اے ہیوج گیپ, ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے. آپ کو اس ٹریڈ ڈیفیسٹ سے نکلنا ہوگا. دنیا میں ان قوموں کی عزت ہوتی ہے جن کی اکنامی اچھی ہوتی ہے, جن کا ٹریڈ اچھا ہوتا ہے. اچھا یہ بڑی مزے کی بات انہوں نے کی کہ ایڈریس کرو ایشو کو, ٹریڈ ڈیفیسٹ, جیسے انہوں نے کہا سب سے لیڈنگ ہے, سب سے لیڈنگ ہے. آپ کو اپنے ایکسپورٹ لیڈ اکانومی پہ کام کرنا ہے, کسی طرح بھی اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے. بجٹ ڈیفیسٹ, ٹریڈ ڈیفیسٹ, یہ جو ڈیفیسٹ ہیں ان کو کیٹیگوریکلی مینشن کریں. ایبسولوٹلی, اور ہم اس پہ بات کرتے رہتے ہیں, ہم کنٹینیوسلی اس پہ بات کر رہے ہیں. تو ابھی بھی ہمارے آپ کے پروگرام کے توسط سے ریکویسٹ ہے یہ کہ جہاں بجٹ ڈیفیسٹ پہ اتنی محاصل گفتگو کی علی آپ نے, وہاں پہ ہمیں ٹریڈ ڈیفیسٹ پہ بھی بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے. آپ کا بہت شکریہ, آپ شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے. بجٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے, میرے خیال کافی کمپریہنسو ڈسکشن ہو گئی. بہت سارے ایسے ایریاز جس کے بارے میں کوئی ڈسکشن آپ نے نہیں دیکھی ہوگی مختلف چینلز پر, اس کے بارے میں بات ہو گئی. بجٹ نے جہاں بہت ساری چیزوں کو ایڈریس کیا ہے, ڈونٹ بلیم دی پیپل ان اتھارٹی رائٹ ناؤ. اتنا ٹائم نہیں ہوتا
کہ بندہ ہر چیز کو ایڈریس کر سکے, لیکن پیریورٹیز کو ڈیفائن کرنا بہت ضروری ہے. آئی تھنک کہ ایشوز کے حساب سے چلتے نا تو اٹ ووڈ ہیو بین بیٹر. تو آئی تھنک مور فوکس شوڈ بی آن ایشوز, اینڈ issues should be explained specifically, then the resolution should be also told to us. I think that merely headings are not enough. We have to address the relevant issues. اور میرے خیال سے اگر اس طرح سے ایکسپلین کیا جاتا بجٹ تو زیادہ لوگوں کے لیے آسانی رہتی. جیسے کہ پاکستان کے لیے جو بڑے بڑے چیلنجز تھے, آپ نے دیکھا ہوگا انرجی اور پاور سیکٹر, اس کے متعلق میں نے کوئی ہیڈر نہیں دیکھا. آئی مین کاربن ٹیکس یا اس طرح کی چیزیں ٹھیک ہے وہ ریلیونٹ ہے, لیکن ہماری میجر پاپولیشن جو ہے اس کو وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. شاید جو لوگ فنڈنگ کر رہے ہوں, فائنینسنگ کر رہے ہوں اوور آل گلوبل جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, مے بی ان کے لیے ریلیونٹ ہو, لیکن عام لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کاربن ٹیکس وغیرہ کیا ہے. اور میرے خیال سے اس کو ایڈریس کچھ اور طریقے سے کرنا چاہیے تھا. اگر آپ انرجی کے ایشو کو جو ہے وہ ایڈریس کرنا چاہتے تو الیکٹرسٹی ٹیرف کو ریڈیوس کیے بغیر یہ چیزیں کیسے ہو سکتی تھیں. الیکٹرسٹی ٹیرف کے بارے میں بات ہونی چاہیے تھی, ان اسپیسیفک بات ہونی چاہیے تھی کہ الیکٹرسٹی ٹیرف پہ اگر ریلیف دے رہے ہیں, ملا ہے, کیا اس کا کوانٹم ہے, کیا سائز ہے. ہمیں اس طرح کے ایشو, یعنی ایشو کو مینشن کر کے اس کو ایکسپلین کرنا چاہیے تھا. اس کے بجائے وہ اس طرح سے کیا. اگر اس کو ایکسپلین کرتے مے بی سولر پہ جو ٹیکس آپ نے لگایا جسٹیفائی ہو جاتا کہ جی مین گرڈ میں ایکچولی لوگ ایکوائر نہیں کر رہے, لوگ سولرائز ہو رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے مین گرڈ کی جو ہے وہ کنزمپشن کم ہے, مے بی وہ جسٹیفائی ہو جاتی. اور جو بھی بات ہے اس کو کلیئر بولیں, کیونکہ عوام کلیئر بات سننا چاہتی ہے, ان کو سمجھ میں آنی چاہیے بات. میری ایسی رائے ہے, لیکن یہ کہ آگے چل کے اس موضوع پر اور بھی بات کریں گے. یہاں پر وی ویٹ فار میسیج آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.